السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ یاد رہے، آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہر شخص ذہنی سکون، راحت قلبی اس کو تلاش کر رہا ہے۔ ذہنی سکون، راحت قلبی اللہ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، اور یہ جو خوبی ابھی پڑھنے لگے ہیں، یہ جو وصف سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، جس کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب وہ ابراہیم اپنے رب کے حضور قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوا۔ قلب کہتے ہیں دل کو، سلیم کہتے ہیں سلامتی والا، یعنی سلامت دل۔ قلب سلیم سلامت دل، مطلب وہ دل کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہو، اس کے دل میں کفر نہ ہو، اس کے دل میں نفاق نہ ہو، اور وہ دل تکبر سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، ان ساری بیماریوں سے کیا ہو؟ پاک ہو، اس کا دل صاف ہو۔ یعنی اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں نہ غرور ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو۔ یہ دل کیا کہلاتا ہے؟ یہ دل قلب سلیم کہلاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر دیتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسا دل کیا کہلاتا ہے؟ قلب سلیم۔ اور جس کو یہ خوبی مل جاتی ہے، جس کو یہ وصف حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، آپ کی حیات مبارکہ میں، ایک صحابی کے بارے میں جس کو رب تعالیٰ نے یہ وصف عطا کر دیا، جس نے یہ وصف حاصل کر لیا، اس کو رب تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس حاضر ہوگا، سامنے آئے گا آپ کے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور انہوں نے اپنا جوتا اپنے بائیں ہاتھ میں لٹکا رکھا تھا۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی کلمات ارشاد فرمائے کہ ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے آئے گا۔ چنانچہ دوسرے دن بھی وہی آدمی اسی کیفیت میں، یعنی وضو کیا ہوا تھا انہوں نے، اور داڑھی سے وضو کا جو پانی تھا وہ ٹپک رہا تھا، اور بائیں ہاتھ میں کیا تھا؟ ان کے جوتا تھا، اسی کیفیت میں آئے۔ حتیٰ کہ تیسرے دن بھی ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہی صاحب اسی طرح حاضر ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ معلوم کیا جائے کہ ان کو کس عمل کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن ان کی عدم موجودگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر، آپ نے اس انصاری صحابی سے عرض کی، درخواست کی کہ میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ مقصد ان کا یہ تھا رہنے کا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کرتے کیا ہیں، کس عمل کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن عمر اس صحابی کو، اس انصاری صحابی کو جنت کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں انہو باتا معا تلک اللیالی الثلاثہ فلم یراہو یقوم من اللیل شیئا غیر انہو اذا تعارا وتقلب على فراشہ ذکر اللہ عز وجل وکبر حتی یقوم لصلاة الفجر غیر انی لم اسمعہ یقول الا خیرا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں ان صاحب کے ساتھ گزاری۔ وہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب آرام کرتے تو صبح نماز فجر کے لیے ہی اٹھتے، یعنی وہ ایک دفعہ سوتے اور اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے اٹھتے۔ البتہ جب وہ اپنے بستر پر کروٹ بدلتے، یعنی اگر رات میں ان کی آنکھ کھلتی ہے
تو کیا ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں۔ نیز میں نے ان دنوں اور راتوں میں ان صاحب کو اچھی بات کے علاوہ کچھ کہتے ہوئے نہیں سنا، یعنی وہ فضول گفتگو نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ صاحب پوری رات عبادت کرتے ہوں گے، مگر جب 3 دن 3 راتیں انہوں نے ان کے معمولات کو دیکھا، اس انصاری صحابی کے معمولات کو دیکھا کہ بھی یہ تو نہ تو نفل زیادہ پڑھتا ہے، نہ اس کو میں زیادہ ذکر اذکار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو پھر خود ہی کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 مجالس میں 3 بار یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی داخل ہوگا، اور تینوں بار آپ ہی تھے۔ تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے پاس ٹھہر کر آپ کا عمل دیکھوں اور پھر اس کی پیروی کروں، تاکہ میں بھی اس مرتبے کو حاصل کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا، یعنی انصاری صاحب نے کہا، ما ہوا الا ما رأیت، میرا عمل تو یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا، ما ہوا الا ما رأیت غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ ایاہ۔ یہاں وہ بیان کرنے لگا ہوں میں کہ میرا عمل تو یہی ہے کہ جو آپ نے دیکھ لیا، میں جو عمل آپ نے دیکھا میں یہی کرتا ہوں۔ ہاں البتہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ اور کھوٹ نہیں رکھتا، یعنی میرے دل کے اندر کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، میں ان سے نفرت نہیں کرتا، میرے دل کے اندر قدورت نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، اور جو خیر و برکت اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو عطا فرمائی ہے میں اس پر کبھی حسد نہیں کرتا۔ یہ وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے مجھے کیا کیا ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا میں مجھے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہاں سے اس حدیث پاک سے، ان الفاظ سے میں نے اور آپ نے جان لیا کہ قلب سلیم، سلامتی والا دل ہونا اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے بڑے درجے کا باعث ہے، یعنی مسلمان کو رب تعالیٰ کتنے بڑے درجے سے نوازتا ہے جو صاف دل والا ہے۔ تو یہ صاف دل، اس کو آپ نے اپنانا ہے۔ کیسے اپنانا ہے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو آپ اس کو دل سے معاف کر دیں۔ میں نے اس کو معاف کیا۔ جب آپ کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ہر وقت پیار، محبت اور شفقت یہ آپ کے دل میں ہوگی، تو پھر قلب سلیم آپ کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قلب سلیم، سلامتی والا دل یہ عطا فرمائے، اور اس کے حصول کی کوشش بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔